یوسف مصر تمنا تیرے جلووں کے نثار، یوسف مصر تمنا تیرے جلووں کے نثار، میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا، میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا، تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون، دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا یہ بابرکت مہینہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، جبکہ آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں اور رمضان المبارک کے جو ایام ہیں وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں، اور اسی ایام کے اندر آج ہم نے اپنی پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جو اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے دلوں کو منور کرے گی، اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے، اور جانیں گے کہ کس طرح جو رمضان المبارک کی ہمیں یہ جو بابرکت گھڑیاں ہیں وہ ہمارے دل کو کس طرح سکون پہنچاتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت ہمنا شاہد، جو کہ سوشل میڈیا پر کافی حد تک وائرل ہیں اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے، اور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ نعت پیش کرتی ہیں تو دلوں پر سکون طاری ہو جاتا ہے، سحر طاری ہو جاتا ہے۔ آئیے ہمنا شاہد سے اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سنگنگ کو بھی چھوڑا، پھر اس کے بعد نعت نے کس طرح ان کو مقبول کیا، اور کون سی ان کی نعت جو ہے اس وقت موسٹ ٹرینڈنگ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمنا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل تھینکس فار جوائننگ اس، کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم ہمیں دیا۔ تو ہمنا یہ بتائیں کہ جرنی کہاں سے آپ کی آغاز کہاں سے ہوا، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ میں بیسیکلی ضلع اکاڑا رینالہ خرد سے ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا آغاز جب میں 2 کلاس میں تھی تو میں نے فرسٹ ٹائم پارٹیسپیٹ کیا تھا نعت کے کمپٹیشن میں، ٹھیک تو ہے، پھر وہاں سے مجھے اپریسیشن ملی بہت زیادہ۔ اسی طرح پھر میں نے آگے اس کو کنٹینیو کیا، ٹھیک ہے، اور اب میں ٹی وی چینلز پہ جاتی ہوں، پروگرامز میں انوائٹیڈ ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے، کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی؟ بہت اچھی، بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک پہنچنے میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ کس کا جو اپریسیشن رہی ہے، کون آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا ہے؟ میرے پیرنٹس، میری مما، میرے بابا جان بہت سپورٹیو ہیں۔ اچھا، آپ بیک ورڈ ایریا سے ہیں، وہاں پر لوگ جو ہیں اکثر بیٹیوں کو کیمرہ پہ نہیں آنے دیتے، اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ جب ہماری بیٹیاں مردوں کے درمیان جا کر بیٹھیں گی تو وہ ان کے لیے بڑا آکورڈ سا لگتا ہے ان کو، تو آپ کے والدین نے آپ کو کیسے اجازت دے دی؟ یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی انوائٹ کرتا ہے تو میرے مما بابا میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ میرے ساتھ جاتے ہیں، مجھے سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا کیونکہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مما پاپا نے اجازت بالکل، جو حالات آج کل چل رہے ہیں، آپ کو یہ بتایا کہ جو ہمارا بیک ورڈ ایریا وہاں پہ پسند نہیں کیا جاتا، تو انہوں نے کوئی اسٹارٹ میں آپ کو کسی وجہ سے کوئی ہوا کہ جہاں پہ انہوں نے روکا ہو، کہا ہو کہ اب آپ نے نہیں فیلڈ کے اندر جانا، یا نہیں، پھر؟ دیکھیں، میں نعتیں پڑھتی ہوں تو ہم جگہ دیکھ کے ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے پہلے سب کچھ بات ہوتی ہے کال وغیرہ پہ، اور پھر اسی طرح یہ نا کہ مما بابا ساتھ ہوتے ہیں تو اسی لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ریسنٹلی ایک نعت خاتون بڑی وائرل ہوئی تھی، وہ جو حق چار ہاں یار جی، ہاں پڑھتی جی، تھی، نہیں تو نہیں، آپ تو کوئی اس طرح کی نعتیں تو نہیں پڑھتی؟ نہیں، اچھا، بالکل بھی ان نہیں۔ کی نعتیں میں اور آپ کی نعتوں میں کتنا فرق ہے؟ مجھے لگتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، ان کی نعتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو مجھے ڈف کے ساتھ پڑھنا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں کمپٹیشنز میں جاتی ہوں تو میں اس طرح کی نعتیں پڑھتی ہوں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کا جو طریقہ تھا وہ بھی مجھے تھوڑا عجیب سا لگا، تو اپنی باڈی پوری کو وہ جو ہے وہ ہلا رہی ہیں، اور کرنا اسلام تو یہ اجازت نہیں بالکل دیتا۔ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایسی جب آپ کہیں پڑھنے جاتی ہیں تو ایسی نعت خواہوں کے ساتھ آپ کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں، کانٹیسٹ رکھتے ہیں آپ کے ساتھ؟ میں نا دراصل میلاد وغیرہ میں بھی اتنا نہیں جاتی، تو ٹھیک اسی ہے، لیے میرا ابھی تک اتنا کوئی ہوا نہیں کسی کے ساتھ لنک۔ ٹھیک ٹی ہے، وی چینلز پہ جاتی ہوں، اور ٹھیک ہے۔ وہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب تک کتنی آفرز آ چکی ہیں کہ آپ اگر ہماری میلاد پہ آ کے نعت پڑھیں گی تو اتنے لاکھ روپے آپ کو دیں گے، یا پھر آپ نے اب تک کی سب سے بڑی کوئی آفر ریجیکٹ بھی کی ہو؟ دراصل آفرز تو بہت آتی ہیں، ڈی ایم میں بھی، ٹک ٹاک پہ ڈی ایم میں میسیجز آتے ہیں، لیکن ایک تو میری اسٹڈی بھی ہے اندر، جب میرے پیپرز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر میں وہ ریجیکٹ کر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے لینا بات پیسے لینے کی تو وہ اتنا مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے. اپنے شوق اچھا سے. آپ کے پیرنٹس کتنے سپورٹیو ہیں پیسوں کے معاملے میں، یا پھر کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ 100-150 کلومیٹر دور کا سفر طے کر کے لاہور میں آتی ہیں، یہاں پر ٹی وی چینلز میں پروگرامز کرتی ہیں، پھر آپ ریہرسلز بھی کرتی رہی ہیں، تو اب تک کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جب پیرنٹس سپورٹیو ہوں تو پھر مشکلات تو نہیں ہوتی ہیں، تو ایزی ہوتا ہے سب کچھ. ایزی ہوتا ہے. اچھا لڑکیوں کو اسی فیلڈ کے اندر بھی آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں پر انہیں ہراسمنٹ یا کہیں پہ انہیں تنگ بھی کیا جاتا ہے، کوئی میسیجز وغیرہ، کیونکہ یہ فیلڈ ایک بڑی الگ سی ہے، یہ کوئی وہ سنگنگ والی فیلڈ نہیں ہے، اس میں لوگ جو ہیں بڑے وہ مہذب ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس خاتون کو ہم عزت دیں. تو آپ کو کبھی اس طرح کے کوئی کسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ میں نے جب سے اپنی آئی ڈی بنائی ہے تب سے میرے جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں، فالوورز میرے بہت اچھے ہیں اور کمنٹس بھی بہت اچھے اچھے آتے ہیں. آج تک کوئی ایسا کمنٹ یا کوئی بھی میسیج نہیں آیا جس نے مجھے پریشان کیا ہو. اچھا آپ کی سب سے زیادہ وائرل ویڈیو وہ کتنے ملینز پہ ہے؟ 9.6 ملین. 9.6 ملین پہ ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اور وہ جب وائرل ہوئی تھی تو اس کے بعد جب آپ ویڈیوز ڈال کے سو گئی تو کیسا آپ کی ایکسائٹمنٹ کیسی تھی؟ بہت زیادہ تھی، بلکہ مجھے تو تھا کہ شاید کے میں جائے گی، لیکن وہ ملینز میں گئی. تو میں نے لائک 2 یا 3 ڈیز میں میری ملین میں چلی گئی تھی وہ. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کیسا پیار دیا وائرل ہونے کے بعد؟ بہت زیادہ. اس پہ کمنٹس بھی بہت زیادہ تھے اور کوئی ایک بھی کمنٹ ایسا نہیں تھا جو خلاف. ہاں نیگیٹیو نہیں تھا، سارے پازیٹیو. تو جو یہ جن کے خلاف نیگیٹیو کامنٹس ہوتے ہیں، جو حق چار والی نعت خواہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ ایسی ویڈیوز نہ بنائیں جس پہ نیگیٹیو کمنٹس آئیں. اچھی ویڈیوز بنائیں تو خود ہی پازیٹیو. آپ کو کیا لگتا ہے وہ خود سوشل میڈیا سنسیشن رہنے کے لیے ایسے کرتی ہیں؟ مے بی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کا طریقہ کار جو ہے باقی نعت خواہوں سے بالکل الگ ہے. جی. اسی وجہ سے آپ سے تو اس طرح کے کوئی سوال بھی ہم نہیں نہ پوچھ سکتے، یہ کیوں کر رہی تھی، وہ کیوں کر رہی تھی. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول سے. سب سے زیادہ جو آپ کے لیے، نعتیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی، آپ کے لیے جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے اور آپ کی آواز بھی بڑی خوبصورت ہے، اس نعت سے آغاز کریں. جی ضرور. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں سب لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول تھی کہ جہاں شہر محبت وہاں مصطفیٰ کے گھر میں، مصطفیٰ کے جو شہر میں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور بھی آپ کی یہ نعت کلام ہے جو یہ زمیں جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، بہت وائرل ہوا ہے، وہ بھی ہمیں سنا دیں. یہ زمیں جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں
جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک پنجابی کے ہمیں نعت سنا دیں کہ مینوں شوق مدینے جان دا۔ جی، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، ہن آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی سبحان نہیں، اللہ سبحان اللہ۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، ہن آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ بہت ہی خوبصورت نعت تھی کہ میرے خود آنکھوں میں آنسو آ گئے بالکل، کہ ہم بڑے گناہ گار سے بندے ہیں، ہمارے سرور کونین کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہم پہ رحمتیں ہیں کہ ہمارے کوئی روپ نہیں، کوئی ہمارا ڈھنگ میں نہیں، ہماری جو عبادات ہیں وہ ہم جیسا کہ ہمیں اسلام نے بتایا ہم تو اس کے اکارڈنگ بھی کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو سیرت طیبہ کے مطابق چلیں، کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہم اس طرح نہیں کر رہے جس طرح صحابہ نے جو دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنا کچھ سیکریفائس کیا۔ اور آج کا مسلمان جو ہے میرے خیال میں وہ صرف نام کا ہی مسلمان ہے، لیکن اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اس کے بعد مجھے ایک اور پنجابی کی نعت جو ہے وہ آپ کی بڑی خوبصورت ہے کہ گلی ہندی مدینے دی ٹردی، جی یہ والی بالکل، مدینے جانے کی تڑپ میں، بالکل۔ تو مدینے میں تو ہر شخص چاہتا ہے بالکل، اور میری شدید خواہش ہے، اور اللہ پاک، اچھا آپ کی بڑی شدید خواہش ہے مدینے بہت جانے؟ زیادہ بہت زیادہ۔ اگر آپ کی یہ نعت وائرل ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو کوئی مدینے بلانے کے لیے کہے کہ آپ کو ہم سپانسرڈ کرتے ہیں تو آپ جانا چاہیں گی؟ پھر ضرور ضرور جائیں گی۔ چلیں جی، میں آڈینس سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سے ہمارے پروگرامز میں پہلے بھی جب میں فیلڈ رپورٹنگ کرتا تھا تو تب بہت سے ایسے جو مخیر حضرات، بہت سے جو اللہ پاک جن کو دیتا ہے وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی خواہش ہوتی ہے، جو ان جیسے لوگ ہوتی ہیں جو اس طرح جو نعتیں پڑھ کے جو دین کا کام کر کے، ان کے لیے لوگ جو ہیں وہ بہت سے وہ ان کے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں، آفرز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آفر کروانا چاہے ہمنا کو جو کہ مدینے کے لیے
ہمنا چاہتی ہے کہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں اور مجھے اگر جلدی لے جایا جائے. چلیں اچھا اس کے بعد پھر اگر آپ یہ نعت سنا دیں یا آپ کی نعت وائرل ہوتی ہے تو جی انشاءاللہ آپ کو مدینے کی میں کہتا ہوں ٹکٹ مل جائے گی. انشاءاللہ. چلیں جی. گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آندا ہے. گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آندا ہے. مرن تو میں نہیں ڈردی اے موت اک دن تے آنی ہے. مرن تو میں نہیں ڈردی اے موت اک دن تے آنی ہے. پر قبر ہووے بقی دے وچ قبر ہووے بقی دے وچ مرن دا تاں مزہ آندا ہے. گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آندا ہے. اے باغ ہوندے کھجوراں دے اے باغ ہوندے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آندا ہے. گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آندا ہے. بہت ہی خوبصورت آواز تھی. اچھا ہم نا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں جب آپ اس کی ریہرسل کرتی ہیں تو اس وقت کیسے سکون قلب آپ کو ملتا ہے؟ جب میں نعت پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے ایسے لائک میں نے مدینے کی نعت پڑھی ہے تو مجھے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں ادھر ہی ہوں. اچھا مطلب کہ روضہ رسول سامنے آنکھوں میں رکھ کے بالکل. آپ وہ سبز گنبد جو ہے وہ آنکھوں میں رکھ کے آپ نعت پڑھتے اور آپ کو محسوس بھی یوں ہوتا ہے کہ آپ مدینے میں کھڑی ہیں. ہاں جی. اور الفاظ بھی جو ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں. پھر دل سے نکلتے ہیں. آخر میں ہمیں ایک سنا دے کلام کے الوداع ماہ رمضان کیونکہ بالکل ماہ رمضان کے چند ہی دن باقی ہیں. سمجھو کہ چند گھنٹے باقی ہیں اور اداسی ایسی ہے کہ جنہوں نے رمضان کو بڑے بہترین طریقے سے پایا ہے, جنہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کی ہیں, جنہوں نے سمجھا ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے, رمضان ہمیں کیا پیغام دے کر جا رہا ہے اور رمضان کے الوداع ہونے کے بعد ہم پر کیا گزرے گی, ان لوگوں کے لیے آپ یہ کلام ہمیں سنا دیں. ضرور. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, قلب عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں, تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں, منتظر سب کے سب ہو رہے ہیں. ہائے اب وقت رخصت ہے آیا, ہائے اب وقت رخصت ہے آیا. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. چلیں
چلیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. اچھا آخر میں مجھے آپ کا ایک کلام بھی بڑا خوبصورت ہے اور بڑا وائرل ہوا ہے، یوسف کلام، یوسف یوسف مصر مصر. کلام، ہاں وہ مجھے سنا دیں. یوسف مصر تمنا تیرے جلووں کے نثار. یوسف مصر، یوسف مصر تمنا تیرے جلووں کے نثار. میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا، میری بیداریوں کو، میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا. تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا. اب مجھے ہوش کے دنیا میں تماشا نہ بنا، اب مجھے ہوش کے، اب مجھے ہوش کے دنیا میں تماشا نہ بنا. تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا. ذوق بربادی دل کو بھی نہ کر تو برباد، ذوق بربادی دل کو بھی نہ کر تو برباد. دل کی اجڑی ہوئی بگڑی ہوئی دنیا نہ بنا، دل کی اجڑی ہوئی بگڑی ہوئی دنیا نہ بنا. تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا. چلیں بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہمنا شاید موجود تھی اور یہ کلام جو ہے یوسف مصر کلام جو ہے وہ ان کی وجہ شہرت بنا اور بہت ہی زیادہ ان کو پذیرائی ملی اسی کلام کی بدولت. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میرے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی طرف اس طرف سمیٹوں گا، اس طرف اپنی طرف کھینچوں گا. جب تم دین کے لیے کام کرو گے تو انہوں نے بہت سی آفرز کو ٹھکرا کر، لاکھوں روپے ٹھکرا کر انہوں نے ان کو شہرت وہاں پہ بھی مل سکتی تھی اور یہاں پہ بھی مل رہی ہے، لیکن وہ خود کہتی ہیں کہ جو ابھی میری آڈینس ہے، جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو مجھے واچ کرتے ہیں، ان کی طرف سے میری طرف جو کامنٹس ہیں وہ سب 100% جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں. سو اسی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہمیں بھی اس معاشرے میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے کوئی ایسا دیا جلا کے جائیں کہ جس کی روشنی جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں تک بھی پہنچتی رہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت.